عجیب حالت ہو گئی ہے. مکہ مکرمہ سے ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ 10-12 لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو یہ مابعد درخت کے اوپر جو کھجوریں توڑ رہے تھے فوراً کان کے اندر پڑا تو قریب تھا کہ یہ نیچے گر جاتے. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً اتر کے نیچے آئے اور آ کے کہا کہ بھئی تم کیا کہہ رہے تھے؟ کون نبی آیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ اب جب نوکر نے ان کو بتانا شروع کیا بابا کو، تو شمون جو یہودی تھا ان کا مالک، وہ غصے میں آ گیا، ان کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو. شمون یہودی بہت ظالم تھا. یہ رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے رہے اور بابا کہتے ہیں کہ ساری عمر میں پہلا یہ دن ایسا تھا کہ جس کے گزرنے کا میں نے شدت کے ساتھ انتظار کیا، لیکن دن تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لیتا. بالآخر رات آئی. یہ تلاش کرتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، وہاں پہنچے اور آ کے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہاں ملو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ ابھی تو میں جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا. سلام کیا، ملے جلے، چہرہ دیکھا، وہ اتنا روشن چہرہ دیکھتے ہی ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی. اب جو آخری بشپ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اس نے 2 نشانیاں بتائی تھی کہ اس نبی کی 2 نشانیاں ہوں گی کہ یہ کبھی صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ ان کی دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب یہ اگلے دن رات کو یہ جو بابا تھے یہ واپس آئے. بابا آئے، ان کے ہاتھ کے اندر کچھ چیزیں تھیں. انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ قبول کر لیں. تو آپ نے لی اور کہا کہ میں صدقہ میرے اوپر نہیں لگتا، ہاں یہ دوست ہیں جتنے ان کو تقسیم کر دوں. ایک بات ان کو پتہ لگ گئی جو بشپ نے کہی تھی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ خود نہیں کھائیں گے. اگلے دن پھر کچھ چیزیں جمع کی، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. وہ لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے بابا اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے خود تناول فرمائی، پھر سب کے اندر تقسیم کر دی. اب ایک بات کلیئر ہو گئی کہ صدقہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے. اب دوسری چیز ہے دیکھنا ہے کہ مہر نبوت ہے یا نہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اپنے گھر کے باہر تھوڑا سا پودے لگے ہوئے تھے، ان کی صفائی کر رہے تھے. تو چادر یہاں سے نیچے اتری تو فوراً دیکھا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان انڈے کی طرح گوشت پورا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہلکے ہلکے تل لگے. فوراً پہچان لیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہر نبوت کو جا کے چوم لیا. اب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بابا اس طرح کرو کہ تم رات کو آ جاؤ. یہ رات کو آقا نے سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اپنے اصحاب کو بٹھایا اور کہا کہ اے بابا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے بچپن سے لے کے ساری داستان جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنائی کہ کس کس بشپ کے پاس گیا، کس نے کیا کہا، کس پادری کے پاس رہا، کس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بابا آپ کیا کہتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ، بس اب آپ کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے آنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی غلامی
تسلیم نے بذات خود ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بنایا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو خود کلمہ آقا نے پڑھایا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا نام سلیمان فارسی رکھا۔ یہ حضرت سلیمان فارسی تھے، 12 سال کی عمر میں تلاش حق کے لیے نکلے تھے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا، پتہ ہے عمر کتنی تھی؟ 47 سال۔ 35 سال تک یہ تلاش حق کے اندر سرگرداں رہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے متلاشی رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سلیمان اب شمعون کو چھوڑو اور یہاں پہ آ جاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا غلام ہوں، میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو آقا نے فرمایا اس طرح کرو، اس کے ساتھ مکاتبت کر لو، کچھ لکھ پڑھ کر لو، کچھ لے دے کر لو اور وہاں سے نکل آؤ۔ اس نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے شمعون سے بات کی۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن 2 شرطیں۔ ایک یہ کہ 300 پودے مجھے کھجور کے لگا کے دو جو پھل دینے والے ہیں، اور 40 اوقیہ سونا یہ مجھے دو۔ اب ایک جو نارمل کھجور کا درخت ہے 4 سے 5 سال میں 4 سے 5 سال میں وہ پھل دیتا ہے، اور 40 اوقیہ سونا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے میں نیٹ میں سرچ کر کے آیا، اس کی آج کی مالیت کیا بنے گی؟ اس کی آج کی مالیت 2,72,00,000 روپے ہے۔ یعنی یہ امپاسبل ڈیل تھی، ایسی ڈیل تھی جو ممکن ہی نہیں تھی کہ ایک غلام بندہ 2,72,00,000 کہاں سے لائے گا، اور 300 درخت کھجوروں کے وہ بھی پھل دینے والے ہوں، کس طرح ممکن ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کے بات کی۔ آقا نے کہا، آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بے فکر نہیں، یہ ہو جائے گا۔ اعلان کر دیا کہ سب کھجوروں کے درخت لے آؤ، چھوٹے چھوٹے، کوئی 20 درخت لے کے آیا، کوئی 10 لے کے آیا، کوئی 15 لے کے آیا۔ سارے لوگوں نے درخت ملائے، 300 کیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے سلیمان گوڈی تم کر دینا، لگاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سارے کے سارے درخت اپنے دست اقدس سے لگائے، اور کمال یہ ہوا کہ 1 سال ختم ہونے سے پہلے وہ درخت جوان ہوئے، انہوں نے پھل دینا شروع کیا، اور حضرت سلیمان فارسی آزاد ہوئے۔ اور اس پہ ایک اور کمال یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کہیں سے سونا آیا، وہ بالکل تھوڑا سا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو یوں کر کے چوما اور اپنا لعاب دہن اس سونے کے اوپر لگایا۔ آقا نے فرمایا کہ اب اس کو تولو۔ جب اس کو تولا گیا تو پورا 40 اوقیہ نکلا، 40 اوقیہ سونا ہوا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ اس فارسی نوجوان کو بلا کے لے کے آؤ، آج اس کو آزاد کروا لیتے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی داستان تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ میرے عزیز، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ عام نہیں ہے۔ اس دین میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آج آپ سب احباب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، دین کا شغف دے کے رکھیں، دین والوں کے ساتھ محبت دے کے رکھیں۔
سے بے بہرا ہو جائیں، کم از کم اس حد تک اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ لازمی جوڑیں کہ کل جب آپ کی آنکھیں بند ہوں تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، کم از کم وہ آپ کی نماز جنازہ میں جب کھڑے ہوں تو خالی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھنے والے ہیں۔ آپ جب دنیا سے جائیں تو کم از کم روزانہ آپ کے لیے کچھ اصالے ثواب کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔